لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو وہ امت وسط محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جنہیں قرآن شجر طیبہ کے نام سے یاد کرتا ہے ان کا ٹائٹل جو قرآن نے معین فرمایا وہ شجر طیبہ ہے پاکیزہ شجر پاکیزہ شجرہ پاکیزہ درخت پاکیزہ درخت کون سا ہو سکتا ہے وہی درخت ہے جو محمد و آل محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسی کو قرآن شجر طیبہ کہتا ہے تو آج اس شجر طیبہ کے ضمن میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اماموں سے ائمہ سے چہاردہ معصومین سے اور رمضان قریب ختم ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں کہاں تک امام موسیٰ کاظم اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام ہفتم ساتویں امام آپ کا اسم گرامی موسیٰ اور کاظم آپ کا خطاب ہے آپ کا لقب ہے کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کو غصہ پی جانے والا کاظم کاظمی والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو غصے کا پینا بھی ایک بہت اچھی صفت ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا بھی بہت اچھی صفت ہے آدمی دشمنی بھی رکھ سکتا ہے اس کو اختیار ہے مگر اگر معاف کر دے تو اس سے بڑا کچھ نہیں ہے یہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام کو قدم قدم پر غیظ دلایا گیا مگر امام نے اس قدر صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ زمانے والے کاظم کہنے لگے لوگوں نے کاظم کس غصے کو پینا کاظم غصے کو پی جانے والا تو غصے کو پی جانے والا امام کاظم علیہ السلام آپ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے تو امام کا کہ اور بھی خطاب ہے ایک خطاب ہے عبد صالح عبد صالح نیک بندہ یعنی اپنے زمانے میں جسے عبد صالح کہہ کے پکارا جا رہا ہو اس کے صالحیت میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کون شک کرے گا اس کی صالحیت میں کہ اسے پکارا ہی جا رہا ہے عبد صالح کہہ کر کے اور یہ گھر والے نہیں پکار رہے ہیں عبد صالح بلکہ لوگ جو ملتے ہیں دیکھتے ہیں جن کے اندر رہتے ہیں اس سوسائٹی کے لوگ آپ کو عبد صالح کہہ کر پکارتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ نیکی صالحیت امام کے اندر اتنی تھی کہ دیکھنے والوں نے آپ کو عبد صالح کہہ کے خطاب کیا کاظم عبد صالح یہ مشہور خطاب ہے اور امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تعلق سے جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے وہ قابل غور ہے عام طور پر اب تک جتنی بھی خواتین اہل بیت میں شامل ہیں اور اہل بیت کے یہاں آئی ہیں اور اماموں کی مائیں بنی ہیں وہ سب خواتین اعلیٰ درجے کے نسب سے تعلق ہے بہترین نسب تھا ان کا بہترین اعلیٰ ترین نسب تھا حسب کے اعتبار سے بھی نسب کے اعتبار سے
میں امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی زوجیت کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے اس پر آج تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے مجھے۔ اب تک میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنی خواتین آئی ہیں خاندان اہل بیت میں اور جو اماموں کی ماں بنی ہیں وہ سب کی سب بلند خاندان کی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے اور یہ تاریخ میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجیت کے لیے جن کا انتخاب ہوا وہ خریدی ہوئی ایک کنیز تھی۔ کنیز کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کنیز کا ہونا کوئی برا نہیں ہے، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہے، حالات کے خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ کنیز بن گئی کسی وجہ سے۔ کنیزیں بننے کے لیے بہت کئی چیزیں ہوتی تھی، ان میں یہ تھا کہ بادشاہ نے حملہ کیا کسی ملک کے اوپر، شہزادیاں کنیزیں ہو جاتی تھی، تو مگر وہ اگر گرفتار کر لی گئی ہیں تو کنیز تھوڑی ہیں، وہ خاندانی اعتبار سے شہزادیاں ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امام کون سے امام زین العابدین علیہ السلام کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بادشاہ ایرانی بادشاہ کی بیٹیاں اور ان میں سے ایک بیٹی جس کا نام شہربانو شاہزانہ وہ بھی گرفتار کر کے لائی گئی، مگر گرفتار کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ کنیز ہیں، وہ کنیزیں نہیں تھیں، کنیزوں کی شکل میں شہزادیاں تھیں، بے شک جزاک اللہ۔ ورنہ بنیادی طور پر وہ شہزادی۔ امام علیہ السلام ایک عکاش ایک آدمی ہے اور یہ امام کا صحابی امام محمد باقر علیہ السلام کا عکاشہ امام محمد باقر علیہ السلام کا صحابی ہے، اور ایک روز عکاشہ امام سے ملنے کے لیے آئے امام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام نے بڑی ان کی بھگت کی اور بڑی مدارات کی، اور امام نے ان کا بڑا اہتمام اور ان کے لیے امام نے ان کا احترام کیا اور بڑا اہتمام کیا ان کے لیے، اور ان کے لیے امام نے انگور منگائے کھانے کے لیے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غور سے سنیے گا یہ چیپٹر۔ امام صادق کی جوانی تھی، اس وقت جوان تھے، اور امام صادق کھڑے ہوئے ہیں، عکاشہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عکاشہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں کہ عکاشہ نے ایک مرتبہ صحابی ہے، مولا کا صحابی اور بڑا معتبر آدمی، ایسا معتبر آدمی کہ جس نے کے لیے امام نے بڑی محبت سے اہتمام کیا ہے اور احترام کیا، تو عکاشہ نے سوال کیا امام سے، محمد باقر علیہ السلام سے، مولا آپ جعفر صادق کی شادی کیوں نہیں کرتے، جعفر کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بالکل وہی انداز ہے جو بہت قریبی دوست آپس میں بیٹھے ہوں اور بچہ کوئی جوان آ جائے کسی کا، اب وہ بالکل جب مثال کے طور پر رضا بھائی ہے، رضا بھائی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے کہا رضا بھائی بچے کی شادی کیوں نہیں کرتے فجو کی، یعنی جب تک بے تکلف ہی نہیں ہوگی تب تک یہ بات کہہ نہیں سکتے، تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں بے تکلف دوست کہتے ہیں۔ تو عکاشہ کا یہ کہنا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عکاشہ امام سے اتنے نزدیک تھے کہ بے تکلفانہ انداز میں کہا مولا شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں نے کہا ہاں۔ امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور تھیلی اٹھا کے کہا کہ یہ سونے کی تھیلی ہے، اس سے مجھے کنیز خریدنا ہے جعفر کے لیے۔ اللہ یہ سونے کی تھیلی ہے، اس سے مجھے جعفر کے لیے کنیز خریدنا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد امام کو عکاشہ پھرا امام کے پاس، تو راوی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، امام نے کہا کہ عکاشہ تم کنیز خریدنے جاؤ گے اور یہ تھیلی لو، وہ شخص جس کو آنا تھا وہ فلاں مقام پہ آ چکا ہے، کنیزیں اس کے ساتھ ہیں، ان میں سے ایک کنیز لے کے آؤ اور یہ تھیلی لے کے چلے جاؤ۔ تھیلی میں کیا ہے؟ امام نے اتنا کہا کہ اس میں سونا ہے، کتنا سونا ہے کسی کو نہیں پتا، یہ تھیلی لے جاؤ، اور وہ مقام پہ آ چکا ہے فلاں شخص، اور اس سے جا کر کے اس کے پاس کنیزیں ہیں، کنیز لے آؤ، جعفر کے لیے، یہ تاریخ میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے جعفر کے لیے کنیز لے آؤ۔ یہ صاحب عکاشہ صاحب چلے، اور ایک آدھ اور کوئی صحابی چلا گیا ہوا ساتھ میں، اور وہاں جیسے ہی پہنچے اس شخص کو
پوچھا گیا معلوم ہاں وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اسے کہا ساری کنیزیں بک گئی, کوئی ہے ہی نہیں, اب تو میرے پاس مال ہی نہیں ہے, کنیزیں تو نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ نہیں تمہارے پاس کچھ تو ہے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے آکاشا کہ مجھے جس نے بھیجا ہے اسے علم ہے کہ ہے. نعرہ حیدری اولی. اسے کہا کہ سب ختم ہو چکا ہے, بس 2 کنیزیں میرے پاس باقی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح. اچھا انہیں وہ کنیزوں کو دونوں کو لے کے آئے تو ایک کنیز جو 2 جب آئی تو ایک کنیز ان میں خوبصورت سی تھی. آکاشا کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہم نے کہا کہ یہ اس کی کیا قیمت لو, اس کی کیا قیمت ہے. اچھا وہ تو بازار میں ایسی ملتی تھی. آکاشا نے جیسی کہا قیمت کیا ہے تو اس نے کہا 70 دینار. آکاشا نے نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, کم کرو اس کو. بارگننگ شروع ہو گئی, مگر اس نے کہا کہ نہیں ایک دانہ کم نہیں لوں گا, 1 پیسہ کم نہیں لوں گا. اپنی زبان میں 1 پیسہ کم نہیں لوں گا, یہ پورا 70,000 دینار کی ہے. اچھا اس جو خوبصورت سی کنیز تھی اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھی کوئی. اب یہ کون تھی اس کے لیے کوئی تاریخ میں نہیں لکھا, کہ ہو سکتا ہے اس کا باپ رہا ہو سکتا ہے کوئی اس کا عزیز رہا ہو سکتا ہے کوئی ولی رہا ہو, نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اس سے پہلے جس سے خریدی ہو جس نے وہی وہ ہو, یہ بیچ میں ایجنٹ ہو. بہرحال اس سے بزرگ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو, مگر وہ مانا نہیں, اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے آکاشا نے کہا کہ ہمارے پاس تھیلی ہے, اس تھیلی میں جو ہے ہم اس کے بدلے لے لیں گے جو بھی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو تھیلی میں کیا ہے تم جانو, مجھے نہیں پتا. مجھے 70,000 دینار چاہیے. 1 دینار 70 دینار 70 دینار چاہیے. اگر 1 دینار بھی کم ہوگا تو میں نہیں بیچوں گا. وہ تو کہنے لگے کہ نہیں. اچھا جو تھیلی ہے وہ سیل ہے, اس پہ سیل لگی ہوئی ہے, کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو ایک تھیلی ہے, اس تھیلی کے بدلے میں تو ہمیں کنیز دے دو. انہوں نے کہا یہ کنیز تو میں اتنے کی دوں گا, 70 دینار. تو وہ جو بزرگ سے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس تھیلی کھول کے تو دیکھو, اس کی سیل توڑو, کیا کہنے ہیں, اس کو واہ دیکھو واہ. تو صحیح کہ اس میں ہے کیا. اچھا جب سیل اس کی توڑی گئی اور مہر توڑی گئی تو اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں 1 پیسہ کم نہیں دوں گا, مجھے پورے 70 دینار چاہیے. اور جب وہ سیل توڑی گئی اور اس تھیلی کو کھولا گیا اور کھول کر کے اس کو دیکھا تو اس میں دینار تھے, اور دیناروں کو جب گنا گیا تو 70 دینار, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, نہ ایک کم دینار اور نہ ہی ایک زیادہ دینار, 70 دینار. یعنی امام کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ اتنے دینار اس پر صرف ہونا ہے. امام علیہ السلام نے وہ دینار دیے تھے تھیلی میں, سربمہر, سیل لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور اس کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو اس میں 70 دینار نکلے. 70 دینار آکاشا نے اس کو دیے اور کنیز کو اپنے ساتھ لے کے چلے آئے. جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں صلی اللہ محمد والی محمد, تو امام نے اس سے نام پوچھا, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حمیدہ. امام نے جملہ فرمایا تو دنیا میں بھی پسندیدہ ہے اور آخرت میں بھی پسندیدہ ہے. تیرے بدن سے ایک در شاہوار ہونے والا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقد ہوا اسی حمیدہ خاتون سے. اب آپ یہ سوچیں کہ امام علیہ السلام کا انتخاب دیکھیں, ایک آنے والی بی بی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ فلاں وقت یا کسی وقت وہ آئے گی اور اس سے جعفر کی شادی کی جائے گی. جس شادی کے نتیجے میں جو پیدا ہوا وہ ہمارا امام 7واں امام ہے. 7واں امام. ایک چیز, دوسری چیز یہاں قابل غور, کبھی آپ نے غور کیا کنیز کے معنی یہ ہے کہ کنیز سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, ہے نہیں ہے. کنیز سے
اس لیے کہ وہ خریدی ہوئی ہے، پیسہ صرف ہوا ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے خریداری بھی ہوئی اور عقد بھی ہوا۔ یہ اہتمام ہے اس پاکیزہ نسل کے لیے جسے شجر طیبہ کہتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے آثار جب ظہور ہوئے تو بعض روایتوں میں ہے کہ حج کے سفر پر یا عمرے کا کوئی سفر تھا، اس پر جا رہے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے حمیدہ خاتون سے یہ کہا تھا کہ جب آثار ظاہر ہوں تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے اطلاع دینا، اس لیے کہ وہی آثار پیدا ہوں گے جسے جو رسول نے بتائے ہیں۔ رسول نے آثار کیا بتائے ہیں، تو جب بچہ پیدا ہو تو مجھے بتانا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے سب سے پہلے آتے ہی کیا کہا تھا، کہ اس نے بچے نے زمین پر ہاتھ ٹیکنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے وہ کلمہ پڑھا تھا، جسے صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے حالات جو منصور دوانقی نے سخت کر دیے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ سلامات پڑھیں محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے اپنے جانشین جن کو معین فرمایا تھا وہ کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ۔ 5 لوگوں میں اپنی بیوی حمیدہ بھی ہیں، اور منصور دوانقی بھی ہے، محمد بن سلیمان بھی ہے جو وہاں کا گورنر تھا مدینے کا، اور عبداللہ افتہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ خیال رہے کہ جتنے بیٹے تھے اب تک کا سلسلہ یہ تھا کہ بڑا بیٹا ہی امام ہوتا تھا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، جو مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، مدینے میں نہیں تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے، اس بستی میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہاں سے جنازہ لے کے آیا گیا مدینہ منورہ۔ جب مدینہ میں جنازہ آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 بار اسماعیل کے جنازے کو زمین پر رکھوایا، اور چہرے سے کفن ہٹا کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ اسماعیل دنیا سے چلے گئے، اسماعیل دنیا سے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بار بار امام کفن ہٹا کے دکھا رہے تھے تاکہ لوگ اسماعیل کی کو یہ نہ سمجھیں کہ اسماعیل زندہ ہے، بلکہ اسماعیل دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اچھا، چونکہ بڑا بیٹا امام ہوتا تھا تو بڑے بیٹے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اسماعیل کو امام مانتے ہوئے اسماعیل کے بیٹے انہیں امام مان لیا، داؤد اور اسماعیل۔ یہ جو پورا اسماعیلی جو پوری نسل چل کے آ رہی ہے فرقہ، یہ وہیں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ اسماعیلی بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور جو دوسری جماعت ہے، چھوٹی جماعت جو کہلاتی ہے، وہ میسمیہ والی جماعت، وہ بھی صلوات پڑھے محمد والے جو شیعہ ہو گئے، اثنا عشری ہو گئے، اس میں جو اثنا عشری ہو گئے وہ خوجے کہلاتے ہیں، اور وہ چھوٹی جماعت کہلاتے ہیں۔ بڑی جماعت آج بھی وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں، اور بورے جو ہیں وہ داؤدی بورے کہلاتے ہیں، جناب داؤد کے جو اسماعیل کے بیٹے تھے۔ تو یہ بڑا سلسلہ ہے، اور اسی میں فاطمیین کی سلطنت قائم ہوئی ہے۔ معتمد باللہ وغیرہ وغیرہ جتنے باللہ گزرے ہیں یہ سب فاطمیین یہی لوگ تھے، اسی خانوادے اور اسی سلسلے سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ تو حضور تو امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ چونکہ بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت بھی کی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے یہی اختلاف ہے کہ بڑا بیٹا چونکہ اب تک امام ہوتا چلا تھا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام کے بڑے بیٹے، امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑے بیٹے، امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے، تو چونکہ اب تک بڑے بیٹے میں امامت رہتی چلی آ رہی تھی، اس لیے یہ اجتماع پیدا ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا بیٹا، یا بیٹا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امام جب بنے گا جب باپ دنیا سے چلا جائے گا، یہ ہے کنفیوژن۔ امام تو جب بنے گا نا کہ جب پہلا امام نہیں رہے گا۔ جعفر صادق علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں امام ہیں، تو حیات طیبہ میں دوسرے کو امامت پہنچ ہی نہیں سکتی، جو بھی امام ہوگا وہ انتقال کے بعد ہی ہوگا، شہادت کے بعد ہوگا۔ تو اسماعیل تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اس وقت میں گئے جب خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام تھے، تو ان کی امامت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کی امامت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام بنا لے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ زندگی کا بیشتر حصہ قید خانے میں گزرا، مگر امام اپنے لوگوں کی مدد فرماتے تھے۔ اگر وقت ہو تو ایک آدھ واقعہ پڑھ دیں، پڑھیں تھوڑا سا کچھ۔ بسم اللہ۔ ہارون والا یہ بھی عجیب بات ہے صاحب۔ اچھا چلو، میں بات یاد آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، بس یہ خاص چیز آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بہلول دانا کون تھے؟ ہارون رشید کا رشتہ دار، قریبی کہا یہی جاتا ہے رشتہ دار بیسیکلی زبیدہ کی تھی، ہارون کی بیوی کے۔ اچھا چونکہ بیوی کی بات آدمی مانتا ہی مانتا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی مانتا ہے، ہاں اس کی یہ شاید بیسک کمزوری ہے، ویکنیس ہے، تو بیوی کے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت دیتا کبھی کبھی، تو مگر خیر یہ تو مذاق کی بات ہے۔ آدمی زبیدہ سے رشتہ داری تھی ان کی، زبیدہ کے کسی طرف سے بھائی، چچزاد تھے، تائزاد تھے، مامزاد تھے، خالزاد تھے، یہ نہیں مجھے بحث کرنا ہے، کہیں سے بھائی ہوتے تھے رشتے کے، یعنی ان سے رشتہ داری تھی۔ ہارون سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ہارون زبیدہ سے مجبور تھا، زبیدہ بیوی ہے۔ خیر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخصیت جسے بہلول کہتے ہیں یہ ہے کون۔ آج ہی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ڈسکور کر رہا ہوں، بچے خواتین خاص طور پر اس چیپٹر کو سنیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ علی بیٹے زندگی بھر یاد رکھنا، شہر کی دو بڑی ہیں مسجدیں، جامع مسجد کہلاتی ہیں، بڑی مسجد، دو بڑی مسجدیں ہیں، اور ان دونوں مسجدوں کے امام بہت بڑے ہیں، پورا شہر ان کو مانتا ہے، پورا شہر ان کو مانتا ہے۔ قتل امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نکلا، فتویٰ جاری ہوا، شہر کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان سب نے دستخط کر دیے اس کے اوپر۔ شہر کے دو مفتی باقی رہ گئے، ان دو مفتیوں میں سے بھی ایک نے دستخط کر دی، ایک نے سگنیچر کر دی، اب ایک باقی رہ گئے۔ جب اس ایک کے پاس پہنچے، اس کو لے کر کے پہنچے کہ یہ قتل جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تم دستخط کر دو، اگر یہ شخص دستخط کر دیتا ہے تو جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا علماء کے فتووں کی بنیاد پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ شہر کے دو بڑے مفتی، ایک نے سگنیچر کر دیے، باقی بڑے مفتیوں نے بھی کر دیے ہیں، دو بڑے مفتی رہ گئے، ایک نے کر دیا اور ایک باقی رہ گیا ہے۔ اس نے جب اس کے پاس پہنچا کہ اس پر دستخط کرو، جعفر صادق کو قتل کرنا ہے، ان کا قتل واجب ہے، تو جانتے کیا ہوا؟ اس مفتی نے کہا کہ میں عشاء کے بعد جواب دوں گا، سگنیچر جو کروں گا وہ آفٹر عشاء۔ لوگوں نے کوئی بات نہیں، عشاء کی بات کر لینا۔ یہ عشاء سے پہلے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کا مولا اب تو بڑے مخمصے میں پھنسا ہوا،
اب سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، آپ کے قتل کا فرمان نکل چکا ہے، صرف میرے دستخط ہونا باقی ہے، باقی سب کے ہو گئے ہیں۔ تو امام مولا آپ بتائیے، تو امام نے فرمایا کہ اب تک جو میرے پاس تم آئے ہو تو ٹھیک آئے ہو، اب جب میرے یہاں سے نکلنا تو دیوانے بن جانا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ اب جب میرے یہاں سے نکلنا تو دیوانے بن جانا۔ اور اب جو بہلول وہاں سے نکلے تو ایک لکڑی، ایک لاٹھی، ایک عصا، ایک اسٹک، اس اسٹک کے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، جیسے بچے دوڑا کرتے ہیں گاڑی لے کر کے، اس انداز سے وہ دوڑ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو شہر کا مفتی اعظم تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دیوانہ کیوں ہو گیا؟ پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے جعفر صادق کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، اس میں سگنیچر اور دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ قتل سے پہلے ہی یہ حال ہے کہ شہر کا مفتی اعظم دیوانہ ہو گیا ہے، اگر جعفر صادق قتل ہو گئے تو نہ جانے کیا عذاب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ امام نے وہ ترکیب بتائی کہ وہ قتل کا فرمان جو نکلا تھا وہ پھاڑ دیا گیا، کوڑے دان میں ڈال دیا گیا۔ یعنی بہلول دیوانے نہیں ہیں، آل محمد کے بنائے ہوئے دیوانے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حیدری۔ ورنہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوانہ فرزانگی کی بات کرے، دیوانہ دیوانوں کی بات کرتا ہے۔ وہ جنت والا مشہور واقعہ ہے۔ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ وہ دیوانگی میں کیسا کیسا سبق دیتے تھے۔ ایک روز ہارون کے تخت پہ بیٹھ گئے بہلول، جناب بہلول ہارون کے تخت پہ بیٹھ گئے، اور سپاہیوں نے دیکھا ہے اس کی کرسی، اس کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہمت، اور پکڑا اسے مارنا شروع کیا۔ جب مارنا شروع کیا تو وہ بڑے ٹھٹا مار مار کے ہنسے، یہ جتنا مار رہے تھے وہ اتنا ہنستے جا رہے تھے۔ جب کچھ آواز اور شور شرابے کی صدا سنی تو ہارون کو سنگن ہوئی کہ کچھ ہو رہا ہے باہر۔ ہارون باہر نکلا کر کے تو اب جو دیکھا تو وہاں پر اس کو بہلول کو لوگ مار رہے ہیں، اور ہارون نے کہا کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ میں نے سن لیا تو کیا ہوگا، اسے کیوں مار رہے ہو؟ جیسے ہی بہلول کی نظر ہارون پر پڑی بس زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پہلے ہنس رہے تھے تو ہارون نے کہا بہلول جب پٹ رہے تھے تو تم ہنس رہے تھے، اور اب جب میں نے بچا دیا ہے تو تم رو رہے ہو۔ انہوں نے اور رونا شروع، ارے بہلول کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو بھائی، جب تو تم کو کوئی مار نہیں رہا ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو بہلول روتے روتے بولے کہ وہ رونا تو اسی بات کا ہے۔ میں کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ اب تو تم کو بچا دیا۔ کہلے کہ اسی بات کا رونا ہے، میں اس جگہ پہ ذرا سی دیر بیٹھا تھا، اتنا مارا گیا ہوں، تو اتنے دیر سے اتنے دنوں سے بیٹھا چلا رہا ہے، تو کتنا پیٹا جائے گا۔ ہارون رشید لعنت بھائی، جزاک اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوانگی نہیں ہے، یہ فرزانگی ہے، عقل، وزڈم، نالج اسی کو کہتے ہیں۔ اگر یہ دیوانہ ہوتا تو یہ عقل بانٹنے والا دیوانہ نہیں ہوتا، یہ ایسا دیوانہ ہے کہ جو عقل بانٹتا ہے۔ بہلول ان کو آج بھی دانا کہا جاتا ہے، دانا۔ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے مرچنٹ آف وینس، اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ لینے والے کہاں کہاں سے لیتے ہیں۔ پورا واقعہ جناب بہلول کا ہے، بہلول کا واقعہ، وہ بغداد کا واقعہ ہے، جسے مرچنٹ آف وینس شیکسپیئر نے اپنے اس کو ڈرامہ کے انداز میں اس کو لکھا ہے۔ کیسے لکھا؟ جب میں نے اس کو سرچ کیا آصف، تو دونوں کی یہ 300 کے آس پاس ہیں، اور وہ شیکسپیئر بہت بات کا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو انہوں نے وہ جو جوش وہ دیا ہے نا کہ وہ اس نے اس کا یہاں سے وہ کاٹ لو، گوشت کاٹ لو، تو فرق صرف اتنا ہی ہے۔ شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ تم جو کاٹو، ہمارے یہاں یہ انٹرمیڈیٹ میں چلتی تھی، ہم نے پڑھی تھی، اس لیے ہمیں ابھی یاد ہے یہ واقعہ، کہ تم رانٹ سے گوشت کاٹو 1 کلو گوشت، 1 کلو گوشت، مگر ذرا سا بھی زیادہ نہ ہونے پائے، اگر زیادہ ہوگا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس میں تو ججمنٹ جو پوشن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم اس میں ذرا سا بھی زیادہ نہ ہونے پائے۔ بہلول نے جو کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے،
ایک کلو گوشت کا تم سے وعدہ کیا ہے, تم سے ادھار لیے تھے پیسے, کہا تھا کہ اگر نہیں دے پاؤں گا وقت پر تو 1 کلو گوشت میرے جسم سے تم لے لینا ہے, تم سے وعدہ کریں. ہاں واقعہ کہتے ہیں جناب بہلول گزر رہے, ایک مسلمان نے ایک اس سے لے لیا ادھار پیسے والی پارٹی سے, وہ باقی آپ سمجھ لیجئے گا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسے والی پارٹی کے پاس جب ان کے پاس وقت گزر گیا کہ 2 مہینے میں دے دیں گے, 2 مہینے گزر گئے تو انہوں نے کہا پیسے والی پارٹی نے کہ وہ آپ ہم کو ہمارے پیسے دو, اور تم نے کہا تھا کہ اگر پیسے نہیں دو, اچھا شرط یہ ہوئی کہ پیسے نہیں دو گے تو 1 کلو گوشت جسم کے کسی حصے یا ران سے آپ کے لے لیا جائے گا. یہ شیکسپیئر نے بھی لکھا ہے اور یہ واقعہ کتابوں میں بھی بہلول دانا سے بھی ہے. تو بہلول فرق صرف اتنا ہے, شیکسپیئر نے جب بیان کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ 1 کلو گوشت لے لو مگر اس میں سے ذرہ برابر زیادہ نہ ہونے پائے, زیادہ ہو گیا تمہیں مار ڈالیں گے. جناب بہلول گزر رہے ہیں, وہ مسلمان ہے اور وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ساہوکار کہ ہمارے پیسے دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس وقت میں. کہا تم نے کہا تو 2 مہینے میں, 2 مہینے گزر چکے ہیں, تم نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہے تو وہاں گوشت 1 کلو لے لینا, میں تمہارا گوشت لوں گا. وہ پریشان بیچارہ کہ 1 کلو گوشت لے لے گا. بہلول وہاں سے گزر رہے تھے, بہلول نے کہا کیا بات ہے, کہنے لگے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کلو گوشت اگر میں نے وقت پہ پیسے نہیں دیے اور اب یہ دے نہیں رہا. تو بہلول نے اس کی طرف دیکھا, ارے دے دو نا, کیا بات ہے, گوشت لے رہا ہے 1 کلو دے دو. کہ لگے 1 کلو گوشت. بہلول نے کہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ یہ ہے, اب یہاں پر توجہ سے, فیصلہ یہ ہے کہ تم 1 کلو گوشت اس کے جسم سے نکال لو, کاٹ لو, لیکن گوشت کا وعدہ ہے خون کا 1 قطرہ زمین پر نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. 1 کلو گوشت لے لو تم. شیکسپیئر نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ ایک ذرا سا بھی اس میں گوشت زیادہ نہ ہو. ان کا جو واقعہ ہے کہ خون کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے, اس لیے کہ گوشت کی بات ہے, خون کی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, یہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, جسم کا گوشت کیسے لوگے تم. یعنی بہلول کہتے ہیں لوگ دیوانے ہیں, بہلول دیوانہ نہیں ہے, بہلول دانا ہے. جسے اہل بیت دیوانہ بنا دے جب وہ دانا ہوتا ہے, تو جسے اہل بیت عیسیٰ کہہ دے, قمر کہہ دے, سلمان کہہ دے, ابوذر کہہ دے, وہ کیسا. کیا کہہ رہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. رئیس بھائی جزاک اللہ. تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے, یہ چھیڑ دیا سب نے یار. خیر یہ بھی ضروری تھا, کبھی کبھی یہ بھی چیزیں آ جانا چاہیے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, صلی اللہ محمد علیہ محمد. بس ایک واقعہ اور سن لیں اور وہ یہیں پر ختم کر دیں گے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, بسم اللہ. تم سن رہے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. پڑھیں حیدری یا علی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ پوری کی پوری قید خانے میں ہوتی. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ قید خانہ اتنا تنگ تھا کہ امام نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ ہی پیر. امام کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, عبادت ہی عبادت کرتے ہیں. امام علیہ السلام, آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا اسی عالم میں کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں, اور پھر امام کے جسد اقدس کو اسی عالم میں بغداد کے پل پر ڈال دیا. بغداد کے پل پہ جسد اقدس کو ڈالا گیا, یہ جتانے کے لیے کہ قیدی رات کو قید خانے سے بھاگا تھا, فرار کیا تھا.
یہاں گر گیا اور جانوروں نے کچل دیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جانور جب صبح کو اندھیرے میں آ رہے تھے، صبح نمودار ہونے والی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاشا پڑا۔ بس ادھر کے جانور ادھر رک گئے اور ادھر کے جانور ادھر رک گئے۔ یہ جانور آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ امام کا لاشا، ہائے کربلا کا وہ امام فاطمہ کا لال، جس کا لاشا زمین کربلا پر ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا لال حسین غریب پر سلام نام زمانہ علیہ السلام زیارت الہیہ میں سلام فرماتے ہیں کہ سلام اس جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ یہی ایک مرحلہ ہے سوچنے کا کہ امام نے فرمایا کہ وہ لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، تو فاطمہ کا لال کہاں تھا، حسین کہاں تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ حسین کا جسم اقدس، جسد اقدس تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق فاطمہ کا لال، بے کس حسین فاطمہ کا لال تیروں پر معلق۔ ذوالجلال نے تیروں کو نکالا، حسین نے جسم اقدس سے تیروں کو نکالا، اور جب ذوالجلال نے تیروں کو نکالا، کافی دیر کے بعد حسین کا جسد اقدس زمین پہ آیا۔ قاتل خنجر لے کے بڑھے، قاتل صاحب ریاض القدس بیان کرتے ہیں کہ قاتل خنجر لے کے بڑھے، بس ذوالجلال نے اپنی کٹی ہوئی باگوں کو اپنے منہ میں دبایا، دانتوں میں دبایا، اور حسین کے زخمی ہاتھوں پر کٹی ہوئی باگوں کو رکھا۔ ذوالجلال کہنا چاہتا تھا فاطمہ کے لال میری پشت پر سوار ہو جا، تجھے رسول کے روزے پہ پہنچا دوں گا، وہاں نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ ماں کی قبر الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جملہ مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ فرد بھائی یہاں نہیں ہیں، کراچی میں ہیں، رانا باجی یہاں ہیں، اور یہ سکندر میاں ہیں، آج ان کی طرف سے افطار تھا، یہ اسپانسر ہیں۔ فرد بھائی کے مرحومین جو خوش عقیدہ یقیناً گزرے ہوں گے، ان میں بھی فرد بھائی کے مرحومین، رانا باجی کے مرحومین، خاص طور پر میرے والد بزرگوار امین حسن جعفری صاحب، حسن امیر جعفری صاحب، اور یہ سکندر میاں کے عزیز مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس علیہ السلام